آج کے شو میں 2 لاکٹس، 3 ایئر ٹاپس، 2 ایئر رنگز کے جوڑے، 3 نیکلسز، 5 بریسلٹس، 2 کفلنگز، سونے اور ہیرو کے 4 بریسلٹس، 6 انگوٹیاں، کروڑوں روپے کی رولیکس گھڑیاں۔ کیا واقعی 14 کروڑ روپے سے زائد کے 112 تحائف عمران خان 4 کروڑ سے بھی کم رقم دے کر اپنے ساتھ لے گئے؟ کیا غیر ملکی تحائف کو بازار میں بیچنا اخلاقی طور پر درست؟ عمران خان حکومت نے ان چیزوں کی قیمت طے کیسے کی؟ اہم حقائق بے نقاب۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج تفصیلات آپ کے سامنے توشہ خانہ کے حوالے سے ہم رکھنے جا رہے ہیں، اس اہم ترین اور سنسنی خیز تفصیلات جن پر آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان حکومت جو ہے ان کی وہ ایک معیار سیٹ کر چکی تھی ٹرانسپیرنسی کا۔ ان کا ایک بیانیہ تھا ٹرانسپیرنسی کا، ماضی کی حکومتوں پہ تنقید کرتے تھے ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پر۔ اس لیے جو شفافیت کے جن معیار پر عمران خان صاحب دوسروں کو پرکھتے تھے اور جس شفافیت کے معیار کی دوران اپوزیشن وہ بات کرتے تھے، انہی شفافیت کے معیار اور جو انہوں نے اصول جو بنائے تھے انہی کی بنیاد پر ان کی حکومت کو پرکھا جا رہا ہے، انہی کی بنیاد پر اسی نقطہ نظر سے ان کی حکومت کو آج دیکھا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کری۔ اس پریس کانفرنس میں ایک بار انہوں نے ذکر کیا توشہ خانہ میں ملنے والے تحائف کا۔ انہوں نے ذکر یہ کیا کہ کس طریقے سے یہ تحائف جن کی اسیسڈ ویلیو جو تھی وہ تقریباً 14 کروڑ روپے تھی اور اس کو تقریباً 4 کروڑ سے کم روپے دے کر خرید لیا گیا۔ انہوں نے جو تنقید کری عمران خان صاحب کی حکومت پر اور ان تحائف کے حوالے سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا، آپ کو پہلے یہ سنواتے ہیں کہ اندر جو 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 3 کروڑ کے اندر انہوں نے ریٹین کی، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا کیا؟ 2018 میں 50% آپ کو جمع کرانا پڑتا تھا ریٹین کرنے کے لیے، اور جو کمیٹی اس کی ویلیو بناتی تھی وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی تھی۔ آپ خود کمیٹی بنائیں، 50% کو 20% کریں، یہ توشہ خانہ کی چیزیں 14 کروڑ کی 3 کروڑ میں جمع کرائیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ 50% پہ کر دیں۔ پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے؟ اور آپ کو بطور وزیر اعظم یہ تحفے ملے تھے اور آپ نے اس کے اوپر اپنی دکان لگا لی۔ یہ تھی وہ تنقید جو مریم اورنگزیب صاحبہ کر رہی تھی۔ اس تنقید کے اندر جس قانون کا وہ یا جن رولز کا وہ ذکر کر رہی تھی، کیونکہ توشہ خانہ 1974 کے اندر کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت انڈر ایڈمنسٹریشن چلتا ہے۔ جو قوانین اور کیبنٹ ڈویژن نے اس کو ریوائز کیا تھا، ان قوانین پر بھی آپ کے سامنے تھوڑی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جن قوانین کا حوالہ دیا، ان قوانین کے مطابق اس کا جو 2-3 اصول ہیں بنیادی، ان میں ایک اصول تو یہ ہے کہ 30,000 سے کم کی اگر کوئی گفٹ ہے تو وہ اس کو کسی بھی یعنی زیرو ویلیو کے اوپر اس کو ریٹین کر سکتا ہے، یعنی جو بھی ریسیپینٹ ہے وہ اس کو ریٹین کر سکتا ہے، اس کو رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ گفٹ 30,000 سے کم کی ہے تو اس کو کوئی بھی رقم ادا کرنی نہیں پڑے گی، اور اگر وہ گفٹ 30,000 سے زائد کی ہے تو اس کو 50%، 30,000 مائنس کر کے 50% ویلیو کے اوپر جو اس کی اسیسڈ ویلیو ہے اس کا 50% دے کر خریدا جا سکتا ہے، ریٹین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس بنیادی اصول کی مریم اورنگزیب صاحبہ سوال اٹھا رہی ہیں وہ اصول یہ ہے کہ کیا وہ کون سی کمیٹی تھی، کیونکہ اس جو رولز ہیں اس کے اندر باقاعدہ یہ رول نمبر 5 میں بتایا گیا کہ the cabinet division will get the value of the gifts assessed from the government sector experts and FBR. Cabinet division will also get the value of gift assessed by the private appraisers on its approved panel. یعنی جو تمام گفٹس آئیں گے، تحائف آئیں گے، ان کی ویلیو اسیس کرنے کے لیے پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کا بھی جو معاونت لی جائے گی، ایف بی آر کے اپنے گورنمنٹ سیکٹر کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کی بھی معاونت لی جائے گی۔ تو بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ان گفٹس کی ویلیو اسیس کس طریقے سے ہوئی، کس نے کی، اور کیا اس میں مجوزہ قوانین اپلائی کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ میں سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس فہرست کے اندر آپ کو اس طرح کے آئٹمز بھی ملیں گے جو آج ہم آپ کو فہرست دکھانے جا رہے ہیں، کہ جس کے اندر ایک ایپل کا آئی فون 35,000 روپے کا رکھا گیا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آئی فون 35,000 روپے کا ملے، یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جن کی میں آپ کو مثالیں بتاؤں گا، اوورآل اگر آپ کو بتاتے چلیں تو اس فہرست کے اندر جو گفٹس ہیں اس میں تقریباً 2 لاکٹس ہیں، 3 ایئر ٹاپس ہیں، 2 ایئر رنگز کے جوڑے ہیں، 3 نیکلسز ہیں جو عمران خان صاحب کو وقتاً فوقتاً اور ان کی اہلیہ کو ملے، 5 بریسلٹس ہیں، 2 کفلنگس ہیں، سونے کے اور ہیرو کے 4 بریسلٹس ہیں، 6 انگوٹیاں ہیں، اور اسی کی طرح ایک نہیں کئی رولیکس واچز ہیں،
عمران خان صاحب جب ماضی کی حکومتوں پہ تنقید کرتے تھے تو ان تحائف کا ذکر کرتے تھے, اور ایک نہیں کئی بار, میں ایسی کئی تقریریں آپ کو سنا سکتا ہوں جس میں وہ کہتے تھے کہ جو مثالیں دے کر کہتے تھے. ایک تقریر میں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کی مثال دے کر بتایا کہ اس کو تحائف لینے کی وجہ سے اس کے خلاف انویسٹیگیشن بیٹھ گئی. عمران خان صاحب کی تو ایک لمبی فہرست ہے 112 تحائف کی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسرائیل کے وزیر اعظم کی مثال دے کر ٹرانسپیرنسی, شفافیت اور اخلاقی اصول جو بیان کرتے تھے دوسروں کے لیے, وہ اصول کیا تھے, ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں. آج خبر آئی ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو, اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوسچننگ کی ہے, سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کو کوسچننگ کی ہے, اس سے سوالات طلب کیے گئے ہیں, اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی ہے اور لوگوں کو بھی کہ ان کا جن کا خیال تھا کہ, اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں. یہاں تو چلتا یہ سارا کام تحفے پہ. آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا. یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے, اپوزیشن نہیں کر رہی. تو پہلے تو یہ واضح ہو جائے یہ لوگوں کو یہاں, کیونکہ جمہوریت کے ابھی تک جو ڈکٹیٹر ہے وہ جمہوری بننا چاہتا ہے, جو جمہوری ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کے آداب کیا ہیں. تو عمران خان صاحب جمہوریت کے آداب سکھاتے تھے, دوسرے لوگوں کو بتاتے تھے کہ کس طرح اسرائیل کے اندر ایک مثالی حکومت نے وہاں کے وزیر اعظم کے خلاف انویسٹیگیشن بیٹھ گئی, پولیس بیٹھ گئی تحائف ملنے کے اوپر. عمران خان صاحب کو جو مجموعی طور پہ تحائف ملے, اگر دیکھا جائے تو ان میں چونکہ پیکس بھی تھے. پیکس سے میری مراد یہ کہ ایک گفٹ پیک کے اندر بہت سے تحائف تھے, مجموعی طور پہ 58 اگر گفٹس آپ دیکھیں 58 بار ملے, لیکن مجموعی جو تحائف ہے ان کی تعداد 112 بتائی جاتی ہے. ان ٹوٹل جو ان کی جو اسیسمنٹ ویلیو ہے, جس طرح میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بتایا تھا کہ ایک اصول یہ بنایا تھا ان کی حکومت نے کہ ایف بی آر کا ایک پینل وتھ پرائیویٹ ایڈوائزرز اسیس کرے گا ویلیو. ان کی جو حکومت نے خود ویلیو اسیس کی تھی وہ 152 ملین روپے یعنی تقریباً 14 کروڑ روپے سے کچھ زیادہ تھی, اور جو ٹوٹل ویلیو پے کی گئی وہ 3 کروڑ 80 لاکھ روپے یعنی 4 کروڑ سے کم دی گئی. یعنی 14 کروڑ روپے کی چیزیں 4 کروڑ روپے میں خریدی گئی, ریٹین کی گئی. اور اب جو الزام موجودہ حکومت لگا رہی ہے کہ ان چیزوں کو آگے بیچ دیا گیا, اور سوالات اس لیے بہت سارے اٹھ رہے ہیں کہ اگر آگے بیچا گیا تو پاکستان سے باہر بیچا گیا تو کس طرح یہ باہر بیچا گیا, یہ رقم باہر جو بیچی گئی وہ پاکستان کیا واپس لائی گئی, اگر واپس لائی گئی تو کن سورسز سے لائی گئی, اور اسی طرح سے یہ ویلیو اسیس کس نے کری, یہ بکا کس طرح سے. بہت سے اہم سوال, اور کیا اس کے پاکستان کے سفارتی تعلقات کے اوپر, کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں میں فہرستوں کی جو لسٹ ہے اس پر آنے سے قبل آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے ایک بار اپنی ایکسپلینیشن میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک گھڑی انہوں نے بیچی اور سڑک بنوائی ہے. ایک انٹرویو تھا ندیم ملک صاحب کا, عمران خان صاحب نے جو دیا تھا, آپ کو ذرا سنواتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک نہیں کتنی گھڑیاں ان کو ملی. صرف ایک کا انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. لیٹس سی دس, کہ اپنے انٹرویو میں ایکسپلینیشن جو عمران خان صاحب نے دی تھی, لیٹس سی دس. ہم نے دیکھا تھا پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے. سو میں ایک مشن کی طرح اس میں ہوں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, یہاں میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں. گھر کے اندر جو ہم نے ایک فینس بنایا, سیکیورٹی فینس, وہ تحریک انصاف نے اس کا پیسہ دیا, ہم نے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا. نیچے سڑک خراب تھی, مجھے کوئی گفٹ ملی توشہ خانہ میں پیسے جمع کروا کے, جو پیسے بچے میں نے اس پیسے سے سڑک ٹھیک کروائی ہے. اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر تحفہ خریدا بھی اور تحفہ خرید کر سڑک بنوائی تو پھر سڑک ہی کیوں نہ بنوا لی, کیونکہ اگر اتنا پیسہ تھا کہ آپ تحفہ خرید سکتے تھے, اور تحفہ بھی تقریباً آپ نے 2 کروڑ روپے سے زائد میں خریدا ہے, تو 2 کروڑ روپے کی آپ سڑک بنوا سکتے تھے. آپ نے پہلے تحفہ خریدا, پھر آپ نے تحفہ بیچا, پھر آپ نے سڑک بنوائی, اور آپ نے ایک نہیں کئی بار تحفے وصول کیے. آپ کو پوری فہرست جو ہم آپ کو دکھائیں جو اگست 2018 سے لے کر دسمبر 2021 کی ہے, اس فہرست کے مطابق سب سے مہنگا تحفہ عمران خان صاحب کو جو ملا وہ ایک گھڑی ہے جو 18 اگست 2018 کو ان کو تحفے ملے, اور ایک نہیں تقریباً 4 یا 5 ایک ساتھ جو تحفے ملے. جس دورے کا حوالہ دیا جا رہا ہے سعودی عرب کے حوالے سے, جو سب میں مہنگا تحفہ عمران خان صاحب کو ملا وہ یہ تحفہ تھا. اس تحفے کے اندر ایک گھڑی جس کی مالیت خود حکومت نے اسیس کری وہ تقریباً 8.5 کروڑ روپے کی مالیت کی ہے. اسی طرح اس کے اندر ایک کفلنگ کا پیر شامل ہے جس کی مالیت تقریباً 56 لاکھ روپے بنتی ہے. اسی میں ایک پین یعنی لکھنے والا ایک پین شامل ہے جس کی مالیت 15 لاکھ روپے جو حکومت نے اسیس کری. ایک انگوٹھی جس کی مالیت تقریباً 87 لاکھ 50 ہزار روپے جو حکومت نے خود اسیس کری. اس کے عوض
तकरीबन 2 करोड़ रुपए पे किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, यानी तकरीबन जो मालियत इन तमाम चीज की बनती है वो जो उसके एवज जो पेमेंट हुई वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, जो तकरीबन 20% बनती है। 2 करोड़ रुपए पे किया गया और हुकूमत मौजूदा ये इल्जाम लगा रही है कि इस पैसे को, और एक नहीं इस तरह कई और वाकयात है। मैं आपको बताऊं कि साल 2018 में ही एक और तोहफा मिला जो कि 9/11 यानी 9 नवंबर 2018 को मिला। इसमें एक और रोलेक्स वॉच शामिल थी जिसकी मालियत हुकूमत ने असेस करी 9 लाख रुपए। एक और रोलेक्स वॉच फॉर लेडीज शामिल थी जिसकी मालियत तकरीबन 4 लाख रुपए थी। एक आईफोन का तस्करा है 35,000 रुपए का। 2 जेंट सूट थे 30,000 रुपए के, परफ्यूम्स थे। टोटल मालियत 17,23,000 रुपए हुकूमत ने लगाई और हुकूमत ने जो इसके एवज पे किया वो 3,38,000 रुपए था, यानी 20% उसका पे कर दिया गया। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हुकूमत ये भी दावा करती रही कि माजी की हुकूमतें 20% पर ये खरीद लेती थी, हमने नए लगाकर इसको 50% कर दिया, यानी रिटेंशन वैल्यू को बढ़ाकर 50% कर दिया। अब अगर कोई तोशाखाना से हुक्मरान तोहफा खरीदता है तो उसको 20 नहीं 50% देने पड़ेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि इमरान खान साहब ने एक नहीं कई बार जब इस रूल से पहले ही बहुत से तहफ 20% पे खरीद लिए। शहबाज गिल साहब इस बारे में क्या कहते थे कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नोटिफाई उन्होंने किया था। शहबाज गिल साहब का एक बयान आपको सुनाते हैं, फिर आपको हकीकत बताते हैं। लेट्स से दिस के हुकूमती वजीर क्या कहते रहे, लेट्स से दिस। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए नाज़रीन 50% के हिसाब से तो 14 करोड़ का 50% तो 7 करोड़ बनता है। जो मालियत है टोटल तहाइफ की 58 तहाइफ हैं, अगर लिस्ट में देखें उनकी टोटल वैल्यू बनती है 14 करोड़ रुपए। अगर उस हिसाब से उसका 50% लगाया जाए तो वो 7 करोड़ बनता है, वो 3 करोड़ 80 लाख नहीं बनता है। लेकिन खुद इमरान खान साहब मुस्तफीद होते रहे इस कानून से, और एक नहीं कई बार 8.5 करोड़ रुपए की घड़ी उन्होंने उसके साथ और तहफ 2 करोड़ रुपए के खरीद लिए। अब इल्जाम ये लग रहा है कि उन्होंने आगे बेच दिए, किस तरह बेचे ये भी एक सवाल है, बेचकर पैसा किस तरह वापस लाए ये भी एक सवाल है। और एक और बुनियादी सवाल यह है कि इस तोहफे को अपने एफबीआर टैक्स रिटर्न्स में कब तक छुपा के रखा। ये तोहफा जो मिला इन्हें अगस्त 2018 में मिला। फवाद चौधरी साहब उनके टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कि ये सब कुछ डिक्लेयर्ड है कह रहे थे, अभी 1-2 दिन कबल की उनकी बात है, उन्होंने क्या कहा था फिर आपको टैक्स रिटर्न्स दिखाते हैं साबिक वजीर आजम के। लेट्स हियर दिस के फवाद चौधरी साहब उनके टैक्स रिटर्न्स के बारे में क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। जो भी वजीर आजम के तहाइफ है वो भी डिक्लेयर्ड है, जो उनको मिले हैं वो भी डिक्लेयर्ड है, जो उन्होंने लिए हैं वो भी डिक्लेयर्ड है। सो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस दिन भी मांगेगी वो वहाँ पे चला जाएगा, वो तो गवर्नमेंट ने देना। ये सारा तोहफा जो है इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा है, टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर है। लेकिन इमरान खान साहब के 2018, 2019, 2020 उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो तोहफा 8.5 करोड़ रुपए की वॉच है या दीगर तहफ जो आपको पूरी फहरिस्त हम दिखा रहे हैं, इनका कहीं तस्करा मौजूद नहीं था। जब ये शोर उठा, जब ये स्कैंडल बना, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पहले पब्लिक जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके तहत एक शहरी ने एप्लीकेशन दी, उसने फैसला दिया, कैबिनेट डिवीजन ने उसको तफसीलात देने से इनकार कर दिया। फिर मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया, वहां जस्टिस मियां औरंगजेब गुल के ऑनरेबल के रिमार्क्स आपके सामने आए, बड़े हार्श रिमार्क्स दिए कि अगर तोहफा मिला है तो उसको छुपाया क्यों जा रहा है। ये एक स्कैंडल सा बनने लगा। उसके बाद सितंबर 2021 के टैक्स रिटर्न्स में इमरान खान साहब ने प्रेस्टिज पोजेशन तोशाखाना के नाम से एक आइटम जिसका कोड नंबर 7009 डिक्लेयर किया और इसकी मालियत 11.68 मिलियन यानी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की इस पर जो है इसकी मालियत बताई। अब ये सूरत हाल जब हुई, जब सितंबर 2021 में एक स्कैंडल बन चुका था, आवाजें उठ रही थी, और ये भी जब होता रहा, जब हुकूमत से बार बार कहा जाता रहा कि आप लोग क्यों नहीं बताते, खुद इमरान खान साहब ये कहते थे कि इसराइल के वजीर आजम इस वजह से जेल गया कि उसके तहाइफ उसको जो मिले थे, तो आप ट्रांसपेरेंसी का मेयार क्यों नहीं कायम कर रहे। फवाद चौधरी साहब सामने आए, उन्होंने बोला जी क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी है। फिर उनसे बोला गया कि अगर ये आप नाम नहीं बता सकते ममालिक के कहां से आए तो कम से कम एक फहरिस्त तो जारी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ फहरिस्त बिल्कुल जारी होगी, लेकिन इस बात को भी 7-8 माह गुजर गए, कोई फहरिस्त नहीं आई। फवाद चौधरी साहब क्या कहते थे, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था सलीम साफी साहब को, लेट्स हियर दिस। उन्होंने कहा था कि हम मुल्कों के नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम ये तो बता देंगे कि गिफ्ट मिले तो कितने के मिले, क्या मालियत थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इन गिफ्ट को छुपा के रखा गया, सीगा राज में रखा गया, और अब तफसीलात जो हैरान को सामने आ रही हैं कि ये गिफ्ट तकरीबन जो 2 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए के खरीदे गए, 3 करोड़ 80 लाख के, इनकी वैल्यू असेसमेंट कराई गई, खुद हुकूमत ने कर दी 14 करोड़ रुपए, और फिर इनको आगे 18 करोड़ के अंदर फरोख्त कर दिया गया। कहा गया कि ये सब कुछ दुबई में बेचे गए। इससे पाकिस्तान के सिफारती सतह पर जो ताल्लुकात हैं, जिन ममालिक ने तोहफे दिए थे, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या इमरान खान साहब जो 3 साल तक अपने टैक्स रिटर्न्स में इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, क्या ये कोई खिलाफ कानून बात है। इसी तरह से इखलाकी तौर पर आलमी मार्केट के अंदर वो तहफ जो एक रियासत के सरबरा के तौर पर आपको मिले, क्या इखलाकी तौर पर दुरुस्त है, कानूनी तो नहीं चले, इखलाकी तौर पर दुरुस्त है। इन सारे अहम सवालात और इनके जवाबात के साथ वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر تجزیہ نگار ہے سلیم بخاری صاحب. فرمائیے گا, کیونکہ بہت سے اہم معاملات ہیں, شاید اس حکومت سے لوگوں کے جو شفافیت کے انہوں نے معیار بنائے تھے اس کو دوسروں کے لیے, اس لحاظ سے اگر پرکھا جائے تو بہت سے اہم معاملات سامنے آ گئے. ہم نے دیکھا پہلے فرا کا نام نہ سامنے آیا, پھر علیم خان صاحب نے خود بتایا کہ فرا کیا کر رہی تھی, پھر کچھ لوگوں کے نام اسٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے, جیسی اسٹاپ لسٹ سے نکلے, جیسے شہزاد اکبر صاحب ہیں, کہا گیا فوراً دبئی چلے گئے وہ, اس کے بعد شاید لندن جائیں. اسی طرح سے توشہ خانہ کا معاملہ سامنے آ گیا, کہا گیا کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں رہا, شاید آپ ہماری اپنی سیاسی نالج اور تاریخی نالج کے لحاظ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا میں ناظرین کو, کہ اس سے پہلے کوئی ایسا وزیر اعظم رہا جس نے یہ سب آگے بیچے ہوں, یعنی خریدے تو ہوں سستے, آگے بیچ بھی دیوں عالی مارکیٹ میں, اور اس کے سفارتی نقصانات کیا ہوتے ہیں سلیم بخاری صاحب جو توشہ خانے میں طائف آتے ہیں اگر ان کو بیچ دیا جائے عالمی سطح پہ؟ دیکھیے, مجھے اس کا کیونکہ ذاتی تجربہ بھی ہے, میں بہت دفعہ پرائم منسٹر کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ باہر گیا ہوں جی. وہاں جو تحائف ملتے ہیں وہ واپسی پر تمام, صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں ڈیلیگیشن کے, وہ سب جمع کرا دیتے ہیں توشہ خانے میں, اور پھر اس کے اوپر ایک پرسنٹیج ہوتی تھی. جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت وہ 12.5% تھی, پھر 20% ہوئی, اور اب یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ 50% دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کر دی ہے. تو یہ رقم ادا کر کے تحفے جو ہیں وہ لیے جا سکتے تھے, لیکن وہ اتنا پریسٹیجیس ایشو ہوتا ہے کہ ان کے بازار میں بیچنے کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ڈپلومیٹک ورلڈ میں اگر یہ میسج جائے گا کہ ایک ملک کے وزیر اعظم نے یہ تحفے لے کے اور بازار میں بیچے, ابھی تو اس کے ساتھ منسلک جو دیگر داستانیں ہیں وہ شاید آپ تک نہیں پہنچی ہیں. ہمیں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تحفے پہ جس نے دیے تھے اس نے واپس اوپن مارکیٹ سے خرید لیے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دیے ہوئے تحائف کی بے حرمتی ہو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 2 وزیر اعظم کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے اوپر ایک ہار کا کیس تھا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ ہار ان کو واپس جمع کرانا پڑا, انہوں نے بیچا کہیں نہیں تھا, وہ صرف لے گئے تھے گھر. اسی طرح سے نواز شریف کے اوپر بھی کیس ہے ایک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں جو چیز آڑے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سرٹیفکیٹ ہے ایک سپریم کورٹ کی طرف سے صادق اور امین کا, اس کا کیا بنے گا اگر یہ چیزیں مان لی جائیں. اس لیے پی ٹی آئی کی طرف سے حد المقدور کوشش یہ ہے, یہ کیس جو توشہ خانے والا ہے کم از کم 2 سال سے وجود میں آ چکا ہوا ہے, اور اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اس کے اوپر عدالتوں میں سوالات ہو چکے ہیں, لیکن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ اس کے بارے میں تفصیلات جاری کرنے سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نکل جاتی تھی. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے تاریخ میں یا اپنے 55 سالہ کیریئر میں کبھی یہ سنا ہو کہ کسی وزیر اعظم نے اپنے تحائف خرید کے اور پھر ان کو اوپن مارکیٹ میں بیچ دیا. اور سلیم صاحب یہ بھی یہ بتائیے, میرے لیے بڑی روح فرسا خبر ہے, اور میں آپ کو جی آپ فرمائیں, آپ بات کمپلیٹ کر لیں. میں جملہ پورا کر لوں, اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جہاں تک یہ بات پہنچے گی وہاں تک ہمارے پرائم منسٹر سابقہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا وہ میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ ملک کی بھی اتنی ہی بے عزتی ہے, قوم کی بھی بے عزتی ہے, پرائم منسٹر کی تو ہے ہی ہے. جی. اور سلیم صاحب یہ بتائیں, کیونکہ پہلے ہم اگر ایک وقت کو ہم یہ سوچیں کہ چلیں جی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ایک انٹرویو کے اندر ندیم ملک صاحب کو 2020 میں, ہم نے دکھایا بھی اس کا کلپ, کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بیچ کے سڑک بنوائی بنی گلا والی. لیکن یہ جو تفصیلات آئی ہیں یہ تو ایک گھڑی نہیں ہے, اس طرح کی تو کئی انہیں رولیکس واچز ملی ہیں, کئی ہار ملے ہیں, کئی اس میں ٹوٹل مالیت 112 گفٹس ہیں, 14 کروڑ روپے مالیت ہے. تو اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے بیچ کے سڑک بنوائی, اور یہ تو بھی وضاحت تو ابھی تک کوئی آئی نہیں, لیکن ایک انٹرویو کا ایک کلپ چلا رہے ہیں لوگ کہ وہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مانتے ہیں کہ واقعی میں یہ بیچ کے انہوں نے سڑک بنائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا اس سے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سارے اس موقف کو ہی نہیں مانتا ہوں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی حرکت کے بعد آپ جا کے حج کرائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا حج جو ہے وہ حلال ہو گیا اس لیے کہ وہ پیسے حلال تھے. یہ پیسے اس طریقے سے کم پیسے دے کے زیادہ مالیت کی چیز خرید کے اس کو بازار میں بیچ دینا, اور ایک ایسی چیز, ایسا تحفہ جس کے بارے میں فارن آفس کے کسی شخص سے آپ پوچھیں, یہ ایک سائیکرو سینٹ چیز ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا تقدس ہے جس کو کبھی بازار میں بیچنے کا تو کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی پاکستان کی تاریخ چھوڑ دیجئے, میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے اس طرح سے توشہ خانہ سے چیزیں خرید کے اور بازار میں بیچی ہوں گی. تو یہ میرے لیے تو تصور ہی بڑا روح فرسا ہے. مجھے بہت شرمندگی ہے کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنا پڑ رہی ہے. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ سڑک وڑک بنوانے والا ڈرامہ چھوڑیے, یہ سارے آفٹر تھاٹس ہیں, کیونکہ وہ خریدے کبھی کب گئے تھے, بیچے کب گئے تھے, اور وہ سڑک کب بنی تھی, ان سب میں آپ کو تصاد ملے گا. میرے خیال سے کریجیس ہونا چاہیے تھا سابق پرائم منسٹر صاحب کو, چاہیے تھا کہ وہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا
اس وقت اگر اس ساری بات کو سمیٹ لیتے تو جس طریقے سے اب یہ اوپن ڈسکشن کا سبجیکٹ بنا ہوا ہے اس شرمندگی سے بچا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور سلیم صاحب یہ بھی بتاتے تھے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تفصیلات تو آنا شروع ہو گئی ہیں, اس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے اور آپ بتائیے گا ناظرین کو بھی. شہزاد اکبر صاحب کا نام تھا اسٹاپ لسٹ میں, پہلے ان کے جانے میں بات کر لیتے ہیں. وہ جیسی اسٹاپ لسٹ سے نام نکلا ہے وہ یہاں سے چلے گئے دبئی اور کہا گیا کہ شاید وہ آگے برطانیہ جا رہے ہیں. ان کے بارے میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ کچھ ڈیوبیس معاملات تھے ان کے, عمران خان صاحب نے آخرت میں ہٹا بھی دیا تھا ان کو. ان کا جانا, اس سے پہلے فرح ایک قصہ سامنے آیا, قصہ کیا معاملات اور کھل کے سامنے آ گئے, دبئی جا کے بیٹھ گئیں. تو ایک نہیں بہت سے قصے عمران خان صاحب کے سکینڈلز آنے والے ہیں, آ رہے ہیں, آپ کے علم میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی جب ان لوگوں کی کرپشن جو ہے, جو پی ٹی آئی کی رجیم ہے, یہ سامنے آئے گی تو آپ کو پچھلے جو ہیں فرشتے نظر آئیں گے. تو میں تو اس وقت مانتا نہیں تھا, لیکن اب جس طرح کی تفصیلات آنی شروع ہوئی ہیں, مثلاً یہ توشہ خانہ کا کیس دیکھ لیجئے, یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا شرمندگی والا معاملہ ہے کہ میں اس کے اوپر اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. جہاں تک فرح صاحبہ کا تعلق ہے, یہ داستان تو ابھی شروع ہوئی ہے. اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ کوئی ایک پوسٹنگ اور ٹرانسفر نہیں ہوا پچھلے 3.25 سال میں جس میں فرح بی بی نے پیسے نہ لیے ہوں اور یہ کہہ کے نہ لیے ہوں کہ یہ میں نے آگے پہنچانے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, ایک ذمہ دار آدمی نے جو خود پی ٹی آئی کے بندے تھے بلوچستان میں, یار محمد رند, اس نے کہا 3.5 ارب روپے میں چیف منسٹری بیچی گئی ہے بلوچستان کی. یہ میں نے تو الزام نہیں لگایا تھا نا. اب اگر آپ ان کو بلیو کرنا شروع کریں تو یہ تو بڑی خوفناک صورتحال کی طرف اشارہ ہے. اور جہاں تک اور بہت ساری چیزیں ہیں, فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے, وہ ابھی سے ڈیفینسو ہو گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ یہ میرے خلاف کیسز بنائیں گے, مجھے یہ ڈسکوالیفائی کریں. بٹ ڈسکوالیفائی ہونا ہے آپ نے, ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. نیشنل عوامی پارٹی جو عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ بین ہوئی تھی اسی فنڈنگ کے اوپر, بیکاز ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ ہندوستان سے فنڈنگ لیتے ہیں. تو آپ آسمان سے اترے ہیں کہ آپ کے خلاف قانون جو ہے وہ عمل میں نہیں آئے گا. تو میرے خیال سے یہ ابھی بھی میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, میری یہ درخواست ہے کہ خان صاحب جو ہیں جتنا اس کے اوپر مختلف ہیلے بہانوں سے پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی یہ چیزیں شدت کے ساتھ. سلیم صاحب, عمران خان صاحب نے دوران اپوزیشن 2017 میں نے ابھی ہم نے ناظرین کو دکھایا بھی, انہوں نے ایگزیکٹ الفاظ کہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو ان کی پولیس نے تحقیقات اس کے خلاف بٹھا دیں اس وجہ سے کہ اس کو کچھ تحائف ملے تھے. پھر آگے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو ابھی ہم نے سنا کہ 2 کروڑ روپے کا تحفہ ملا ہے, تو یہ تحفوں سے چلتے ہیں, تحفوں کی تفصیلات آنی چاہیے, یہ تحفے کیوں ملتے ہیں لوگوں کو. یہ وہ کہہ رہے تھے جب نون لیگ حکومت میں تھی اور عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے. تو یہ جو مثالیں دیتے تھے اسرائیل کے وزیر اعظم کی, ادھر کی ادھر کی, کہ یوں تحفے ملنا, یہ ملنا, یہ کدھر مثالیں؟ اور یہ سوال ان کے ووٹرز کیوں نہیں اٹھاتے یہ والے معاملات؟ کیا لوگوں کو بھی نہیں, اس وقت لوگ بھی اتنے اندھی عقیدت میں ہو گئے, کیا ہو گیا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا عمران خان صاحب, جس طرح انہوں نے اسرائیل کی مثال دی, اسی طرح وہ ایک بڑی شدت کے ساتھ اور مثال دیتے ہیں ریاست مدینہ. اور خدا کے واسطے رحم کریں ریاست مدینہ پر بھی اور اس عظیم ہستی پر بھی. وہاں کبھی اس قسم کی چیزوں کا تصور کر سکتے تھے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات میں, یا 4 خلفائے راشدہ کے دور میں آپ تصور کر سکتے تھے؟ وہاں تو ایک خلیفہ دوسرے کو یہ کمپلیمنٹ پے کرتا نظر آتا تھا کہ اگر آج فلاں نہ ہوتا تو میری عزت, اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت برباد ہو جاتی. وہاں تو انصاف کے حوالے سے اتنے بڑے فیصلے ہوتے تھے. آپ ڈھنگ سے منہ سے بے وجہ جو ہے ریاست مدینہ کا لفظ نکال کے اور اس کے نیچے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ریاست مدینہ کاش اللہ کرے کبھی ایسا ہو کہ وہ اصول اور وہ رواج یہاں پڑ جائیں, لیکن یہ صرف مثالیں دینے سے آدمی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو جاتا. یہ صرف مثالیں دینے سے آپ صادق اور امین نہیں ہو جاتے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی تو ان کی حکومت کو گئے ہوئے 1 ہفتہ نہیں ہوا جی. آپ ذرا وقت گزرنے دیجئے, محکموں کے ہیڈ جب تبدیل ہوں گے پھر جو سیریز چلے گی ایلیگیشنز کی, آپ دیکھیے گا کہ کیا نکلے گا. اور ایک بات اور جو میں یہاں کہتا چلوں وہ یہ کہ جن کے خلاف نکل چکا تھا, جو ان کی پارٹی میں تھے, جو پی ٹی آئی کی چھتری میں بیٹھے ہوئے تھے, کیا کیا تھا انہوں نے ریاست مدینہ والوں نے؟ کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ اچھا لیکن سلیم صاحب میں اس سے آگے دو اور سوالات پوچھوں گا کہ اس کا ان کے سیاسی بیانیے پہ کیا فرق پڑے گا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے جو لاجک آ رہی ہے سامنے سے, جو وجہ آ رہی ہے, جو ناظرین کو میں لسٹ دکھا رہے ہیں اس لسٹ کے مطابق اس میں 7 رولیکس واچز ہیں, 7 رولیکس واچز ہیں.
اسی طرح اس میں ڈائمنڈ جویلری ہے, ملٹیپل نیکلسز ہیں, بریسلیٹس ہیں, 4 رنگز ہیں, ملٹیپل ڈائمنڈ چینز ہیں, اس کے علاوہ فریگرنسز ہیں, ڈنر سیٹس ہیں, پرفیومز ہیں, کفلنگز ہیں, جن کی مالیت 14 کروڑ روپے اسیس خود حکومت نے کی ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں سلیم بخاری صاحب کہ اگر پرائم منسٹر نے خریدے تھے آدھی قیمت پہ اور اگر آگے بیچ دیتا ہے پرائم منسٹر تو اس نے خریدی ہوئی چیز بیچ دی, اس میں غلط کیا ہے؟ آخرکار جو آدمی کوئی خریدتا ہے اس کی ملکیت ہو جاتی ہے, وہ اسے آگے بیچ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں نہ کوئی قانونی گراوٹ, کوئی قانونی قدغن تو کہیں بھی نہیں ہے اس میں کوئی. بخاری صاحب دیکھیے, فواد چودھری صاحب جو ہیں میرے خیال سے عمران خان صاحب کو اس نہج پر پہنچانے میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان میں بہت بڑا کریکٹر جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب ہیں. ایک تو بھاگ گیا یہاں سے جو مرزا شہزاد اکبر صاحب تھے, ان کی داستانیں براڈ شیٹ تک تو آپ تک پہنچ چکی ہوئی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کس طرح پاکستان کو بلینز آف روپیز کا جرمانہ دینا پڑا اور کس طریقے سے انہوں نے شرمناک طریقے سے اس میں اپنے کک بیکس لیے ہیں کہ آپ کو قائم موسوی کے جو انٹرویوز ہیں وہ بھول گئے ہیں. ابھی بہت ریسنٹ بات ہے, زیادہ دیر پرانی بات نہیں ہے. اسی طرح سے شہباز گل صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا دھنتر سمجھتے تھے, ذرا آپ وقت تو گزرنے دیجیے. ابھی یہ فواد چودھری صاحب کے جو کچھ نکلے گا اس منسٹری آف انفارمیشن میں سے ذرا تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریاست مدینہ کے والی بننے کے دعوے دار تھے, ان کی ناک کے نیچے کیا کیا ہوا ہے اور جس تفصیل کی آپ ذکر کر رہے ہیں, ابھی تک تو عمران خان صاحب نے اپنے نریب ملک کے انٹرویو میں صرف ایک گھڑی مانی ہے. یہ باقی کی تفصیل جو آپ بتا رہے ہیں اس کا جواب ابھی دینا ہے انہوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کانوں کو لوگ ہاتھ لگائیں گے, ذرا تھوڑی دیر توقف کر لیں. سر لیکن یہ اب سیاسی نوعیت کا سوال یہی ہے کہ جو سیاسی بیانیہ بنا رہے امپورٹڈ حکومت والا غلامی منظور نہیں ہے, اس پر آزادی اور آزاد خارجہ پالیسی کا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آگے خبریں آئیں گی اور جو آنا شروع ہو گئی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اس بیانیے کے خلاف ایک نیا بیانیہ بن جائے گا جو ان کی جو سیاسی بیس ہے اس کو بھی افیکٹ کرے گا اور ان کی جو سیاسی الیکشن کمپین ہے اس پر بھی فرق ڈال سکتا ہے؟ دیکھیے, میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ایک بار آپ پھر سن لیں تو پورے کا پورا بیانیہ زمین بوس ہو چکا ہوا ہے, دفن ہو چکا ہوا ہے. اس کو تو اب کوئی آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہی آ کے اس کو ڈھونڈے گا. ایک بیانیے کا لفظ جو ہے اس کی تردید کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, ہو از اے ریسپانسبل آفیسر آف دا آرمڈ فورسز. خط سے شروع ہو جائیں اور اڈے مانگنے تک, اور کیا کیا نہیں ہے وہ سیکورٹی کونسل نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے انڈورس کر دیا. جی کیا انڈورس کر دیا, وہاں لفظ سازش ہی نہیں ہے. اب وہ مداخلت اور سازش کے بارے میں جو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ شرمندگی مٹا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس دن اسد مجید صاحب اپروور بن کے ان کے خلاف آئیں گے, جس دن امریکہ کے ڈپارٹمنٹ سے آپ کو اس کی تفصیلات آئیں گی, تو آپ دیکھیے گا پھر کیا ہوگا. یہ بیانیہ جو ہے یہ مر رہا ہے, اسی لیے تو ہر روز نئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے, انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ ان کو کانسٹیٹیوشن کی کوئی سمجھ ہے, نہ ان کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل مینرزم ہے. چاہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کابینہ سے حلف نہ لینے کا کہے. کبھی سنا آپ نے اس سے پہلے ماضی میں؟ اسی طرح سے گورنر صاحب وہ استعفیٰ اس وقت ٹھیک تھا جب وہ ایڈریس کیا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو, جب وہ گورنر صاحب کے پاس واپس آیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, تو اب وہ کہتے ہیں لیگل تھا وہ استعفیٰ. یہ شرمناک باتیں ہیں. مجھے پتہ نہیں کس ڈیٹائی سے اور کس بلبوتے کے اوپر وہ اتنے بڑے بیانات جو دے رہے ہیں, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. ہر ایک چیز نے واپس ان کے منہ پر آنا ہے, and you don't have to wait for a long time. اچھا, اور یہ بھی آپ کیونکہ کہہ رہے چیزیں آئیں گی تو توشہ خانہ کے حوالے سے کیا یہ کوئی رسیدیں آئیں گی سامنے, کیا آئے گا کہ کس طرح انہوں نے بیچا, یہ پروف کس طرح کیا جائے گا کہ بک چکی ہیں چیزیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو کوئی بات حقیقت ہو کچھ ہو مانتا ہی نہیں ہے. تو کس طرح یہ حکومت موجودہ یہ بتائے گی کہ ہاں جی یہ بیکا ہے, یہ رسید ہے اتنے کا انہوں نے بیچا ہے؟ کیا ایسا ہوگا یا اس سے بیان کے حد تک ہی رہ گی, اس پہ معاملہ نیب ہے کچھ؟ ایک لاہور کے جیولر نے تو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ 3 چیزیں تو میں نے خریدی ہیں. اسی طرح سے زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے دبئی جا کے بیچی ہیں. یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں, یہ سب کچھ ریکارڈ ہاتھ میں آیا ہے حکومت کے ایف آئی اے کے تھرو, تبھی تو اس کی بازگشت آپ سن رہے ہیں. اگر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تو یہ بات اتنی آگے نہیں بڑھتی ہے. تو گلے آنے والی ہے ان کے. عمران خان صاحب کو اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. ان کے صرف یہ کہہ دینے سے اپنی تقریروں میں کہ میرے خلاف یہ کیس بنائیں گے, میرے خلاف یہ جھوٹے کیس بنائیں گے, بھئی یہ آپ نے یہ بات کبھی اپوزیشن کی تو نہیں مانی تھی. کوئی ایک کیس آپ ثابت نہیں کر سکے, لیکن آپ کہتے تھے نہیں میں NRO نہیں دوں گا, یہ تو پھنس گئے, ان کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو خان صاحب تیاری کریں, آپ کی گردن بھی آلموسٹ ہاتھ میں آئی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے سلیم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سلیم بخاری صاحب بتا رہے ہیں, جو خبریں دی ہیں کہ لاہور کے جویلرز کنفرم کر چکے ہیں جنہوں نے خریدا ہے. اس کے علاوہ جب باہر بیچا گیا ہے اس بارے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ جس شخصیت نے دیا تھا اس نے دوبارہ خرید لیا ہے. اہم ترین بات ہے اور یقینی طور پہ پاکستان کا سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کے لیے شاید شرمندگی کا مقام ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں, کوئی اخلاقی کوئی ایسی پریسیڈنس نہیں ملتی کہ کسی وزیر اعظم نے ملے ہوئے تحائف کو بیچ دیا عالمی مارکیٹ میں زیادہ قیمت کے اوپر. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر. آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں ایڈریسز, دیکھتے رہے گا اب تک اپنا وقت.